تو جادو دراصل ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر انسان کی روح پہ ہوتا ہے، خیالات پہ ہوتا ہے، نظر پہ ہوتا ہے. ٹھیک. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو خیال پہ اثر ہوتا ہے انسان کے، یہ روح پہ اثر ہوتا ہے، تو یہ روح کس کے اندر رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے؟ جسم کے اندر رکھی ہوئی نا. تو جب روح پہ اثر ہوگا تو اس کا اثر جسم پہ آئے گا نا. بعض ایسے اثرات کے ذریعے انسان کی روح کو اس حد تک مفلوج کر دیا جاتا ہے کہ انسان پھر سروائیو نہیں کر سکتا. یعنی جادو ہو یا جنات ہو، ان کے اثر سے جب روح بیمار ہوتی ہے تو روح کیونکہ جسم میں گندھی ہوئی ہے، جسم میں جڑی ہوئی ہے، تو جسم پہ لازمی اثر پڑتا ہے. اور بعض بیماریوں کی کاز روحانی ہوتی ہے، اثر جسمانی ہوتا ہے. جسے بتایا تھا نا، درد ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، کچھ نہیں ہے جسم میں، لیکن پھر بھی بیمار ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ روح ہے. ٹھیک ہے. تو جب جسم پہ کچھ زد پڑتی ہے تو اس کا اثر روح پہ جاتا ہے، روح پہ پڑتی ہے تو اس کا اثر جسم پہ جاتا ہے، کیونکہ دونوں جڑے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان من البیان لسحر، بعض بیان، بعض کلمات، بعض الفاظ، بعض سپیچ جادو کا اثر رکھتی. یہ موطا امام مالک کی روایت ہے جو میں پڑھ رہی ہوں اس وقت. وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. بہت ہی بہترین دعا ہے. جب آپ کو کسی قسم کا کوئی وسوسہ تنگ کرے، کوئی وہم آنے لگے، کوئی خوف آنے لگے، کوئی فکر آنے لگے کہ فلاں میرے ساتھ یہ کر دے گا، فلاں مصیبت آ جائے گی، تو فوراً یہ دعا پڑھ لیا کریں بیٹھے بیٹھے. ترجمہ ہے، میں اللہ عظیم کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کی جس سے کوئی نیک اور بد انسان آگے نہیں نکل سکتا، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام اسماء حسنہ کی، اچھے ناموں کی، جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وجود دیا اور پھیلا دیا. تو کتنی خوبصورت دعا ہے یہ. عام طور پر جب جادو کیا جاتا ہے تو اس میں شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے. ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں جس میں کفر اور شرک کے کلمات ہوں. نمبر 2، کواکب یعنی ستاروں اور نجوم کی عبادت کی جاتی اور اس میں بھی شرک ہوتا ہے. نمبر 3، ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو شیاطین کو بہت پسند ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ ایسی چیزیں موجود ہیں، ان کی اپنی ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے نا قرآن پاک اور احادیث سے پتہ چلتی کہ ایسا ہوتا ہے، یعنی جادو ہوتا ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی جادو وادو کو نہیں مانتے، تو یہ کہنا بھی انتہا پسندی ہے. جادو بہرحال ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ کسی شخص پہ کوئی جادو اور کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کسی کو وہ نقصان نہیں دے سکتے جادوگر جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، کیونکہ جادو وہاں زیادہ اثر کرتا ہے جہاں گندگی ہوتی، کیونکہ گندگی سے اٹھتا ہے تو گندگی پہ ہی جاتا ہے. تو جو لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، ان پہ جادو نہیں اثر کرتا یا اس کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح قرآن پاک کا پڑھنا اور خاص طور پر سورۃ البقرہ کا پڑھنا، کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے اور خاص طور پر شروع اور آخر کا حصہ، تو وہاں پر جادوگروں کا زور نہیں چلتا، وہ ہر چیز سے حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی. پھر اسی طرح
مختلف دعاؤں کا پڑھتے رہنا، مسنون اذکار کا ورد کرنا، جس میں قل ہے، معوذتین ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 بار صبح 3 بار شام، سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھنا، صبح شام کی دعائیں پڑھنا، سونے جاگنے کے اوقات کی دعاؤں کا اہتمام، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت دعائیں پڑھنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر توکل کیا، کوئی قوت اور تدبیر اللہ کی مدد کے بغیر کارگر نہیں ہو سکتی، تو ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہدیت و کفیت و وقیت، تم ہدایت پا گئے، تم کافی کیے گئے، تم بچا لیے گئے، یعنی اب تم باہر نکل رہے ہو، کوئی شر تمہیں نقصان نہیں دے گا، اللہ کی طرف سے تمہیں حفاظت مل گئی۔ اسی طرح جب ایک شخص بسم اللہ پڑھ کر گھر میں قدم رکھتا ہے تو تمام شریر جنات جو ہیں وہ باہر رہ جاتے ہیں، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی۔ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولا، بسم اللہ پڑھ کے دائیں پاؤں اندر رکھا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا، تو ایسی تمام چیزوں سے چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سواری پہ سوار ہوتے وقت دعا پڑھنا، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا، بیت الخلاء سے نکلتے وقت دعا پڑھنا۔ بیت الخلاء میں جب آپ جاتے ہیں ایک نجس جگہ پر تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ لیتا ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں کے شر سے۔ تو یہ تمام مسنون اذکار جو ہیں یہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر طرح کے شر سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھیں، کسی بیمار کو دیکھیں، کسی سحر زدہ کو دیکھیں یا کسی بھی اثر والے شخص کو دیکھیں تو اس وقت فوراً دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا ان تمام چیزوں سے جس میں یہ مبتلا ہو گیا۔ کسی کی مصیبت کو دیکھ کے ہنسنا نہیں چاہیے، زیر لب بھی مسکرانا نہیں چاہیے، کسی دوسرے کو اشارہ نہیں کرنا چاہیے اس پر، کیونکہ اس سے وہ مصیبت اپنے اوپر آ جاتی۔ اس کے علاوہ کچھ اور علاج ہیں، مثلا کھجوریں کھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سویرے نہار منہ 7 کھجوریں کھائیں، اور آپ نے اجوا کھجور کی طرف اشارہ کیا، اس دن اس کو کوئی زہر یا جادو نقصان نہیں دے سکتا۔ اگر اجوا کھجور نہ ہو تو کوئی بھی کھجور کھا سکتے ہیں، اگر 7 نہ بھی کھا سکیں تو کم از کم 3 کھا لیں۔ اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں، اثرات کے بھی لیول ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو غصے کے وقت شدید غصہ آتا ہے۔ غصہ کس سے ہوتا ہے؟ شیطان سے۔ اور شیطان کہاں سے ہوتا ہے؟ جنات میں سے۔ اب یہ جو شدید غصے کی لہر ہے یا یہ ریئیکشن ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض مائیں کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ غصے کے وقت بہت پاگل ہو جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا، کسی کو مار ڈالے۔ ایسا ہوتا ہے نا بسا اوقات۔ بعض اوقات لوگوں کے اوپر غم کا بہت اثر ہوتا ہے، رونا 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 کسی وقت اس سے نہ نکلنا۔ تو انسان کے اوپر جو غیر معمولی کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی انسان کے اوپر ایسے اثرات کو دعوت دیتی۔ شدید غصہ، شدید غم، بہت زیادہ ہنسنا۔ آپ نے دیکھو گا بعض اوقات ہنسی کا ایک دورہ سا پڑ جاتا ہے، ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتا چلا جاتا ہے انسان۔ تو کوئی بھی چیز جب ضرورت سے بڑھ جائے، آپے سے باہر ہو جائے، بہت زیادہ کھانا، کھاتے جا رہے ہیں بھوک نہیں ختم ہو رہی، بہت زیادہ سونا، سوتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں، یہ سب شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس کا توڑ شرعی طریقے سے ہونا چاہیے، غیر مسنون اور غیر شرعی طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جان تو گئی ایمان نہ جائے۔ یعنی جان کا نقصان تو ہوا، بیماری ہوئی یا تکلیف ہوئی، لیکن ایمان نہ جائے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف علاج بتائے ہیں یا کچھ علاج قرآن پاک سے تجویز کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ جیسے کھجوریں کھانا کیا تھا؟ ایک دفاعی طریقہ ہے،
اور اگر ہو بھی چکا کوئی ایسا اثر تو مزید اس طریقے کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر 2 پتھروں کے درمیان اس کو کوٹا جائے، سل بٹا نہیں ہوتا اس پر، اور پھر کوٹے ہوئے پتے جو ہیں ان میں اتنا پانی ملا لیا جائے کہ جو نہانے کے لیے کافی ہو۔ پھر مندرجہ ذیل آیات پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ ان آیات کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پڑھا جائے گا۔ ان آیات کا حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے آیت الکرسی، اس کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے 122 تک، پھر سورۃ یونس کی آیت نمبر 79 یعنی 79 سے 82 آیت تک، اس کے بعد سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے 70 تک، علاوہ ازیں معوذتین اور سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص بھی، یعنی چاروں کل۔ مندرجہ والا آیات پڑھ کر بیری کے پتوں والے پانی پر دم کریں، 3 گھونٹ پانی پی لیں اور باقی پانی سے نہا لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بوقت ضرورت یہ عمل 2-3 دفعہ دہرا لینے میں کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ مرض ختم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں اور اسی سورت کی آخری 3 آیات رات کے وقت پڑھ لے تو اس رات شیطان اس کے گھر نہیں جا سکتا، اور اس دن کو اور اس کے گھر والوں کو شیطان یا کوئی اور بری چیز ستا نہیں سکتی۔ یہ 10 آیات اگر کسی مجنون پہ پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن دور ہو جاتا ہے۔ کہ جادو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا کان آخر عہدہ من اللہ، جس نے کچھ بھی سیکھا جادو میں سے، تھوڑا ہو یا زیادہ، اس کا معاملہ اللہ سے ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا تو گویا اس نے اتنا جادو سیکھ لیا، اور جس قدر سیکھتا جائے گا اتنا ہی اس کی وجہ سے گناہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔